اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی بات کرے تو گھبرائیے مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ لڑکیوں کو کبھی بھی کسی دوسرے مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ خواہشیں ریشم کے کیڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھنٹے سے مر جاتا ہے۔ قدر کیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی خاطر اپنے اصولوں کی جگہ جذبات سے کام کیا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ بھی سکتی ہیں، ٹوٹا ہوا انسان نہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اچھے بن کر جاؤ، لوگوں پر رکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اپنی روح کو اللہ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن با دن نکھرتا جائے گا۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی ضیا ہیں بیٹیاں، جل کے خود جو روشنی دے وہ دیا ہیں بیٹیاں۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہیں رکھیں۔ درختوں سے جھڑتے پتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے اور زندگی کے بعد موت ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو روئے ہی مار ڈالتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔
کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائی اور آگے نکل جائیے۔ اللہ پر توکل سے قسمت سے پہلے دل بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، اور انسان رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ مور کے پاؤں بھی اگر اس کے پروں کی طرح خوبصورت ہوتے تو وہ کبھی زمین پر چلنا پسند نہ کرتا۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ پانی کو ضائع نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت ساورنے لگتی ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ مرد اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے دل سے اترتا ہے، اور نظروں سے بھی، ورنہ تو کوئی بھی عورت اپنے ماتھے پر مشرک بیوی لکھوانا نہیں چاہتی۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے اب سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو، یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوں کی وجہ آپ کا لجہ رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے، وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ بنائے رکھیں جو آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو زیر سمجھو، زبر نہیں، کیونکہ تمہیں پیش بھی ہونا ہے۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں۔ اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی ہر کسی کی خوش نہیں ہوتی، بس یہ تو اپنی اپنی اداکاری پر منحصر ہے کہ آپ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہیں۔ لمحے بھر کا صبر لمحے بھر کے غصے میں ہزار لمحوں کی ندامت سے بچاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ بہت ہی اپنے سے لگتے ہیں۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے
جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اچھائی اور برائی انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ بانس ایک ہی چیز ہے، لیکن اس سے کوئی تیر بنا کر کسی کو زخمی کرتا ہے تو کوئی بانسری بنا کر سریلی آواز نکالتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین تحفہ محبت ہے، جو آپ کسی انسان کو دے تو سکتے ہیں لیکن مانگ نہیں سکتے۔ زندگی میں برا وقت صرف اس لیے آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنوں کو ہم پہچان سکیں۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگ جائے تو سمجھ لے اعتبار کسی نے نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ جب ڈوبنا ہی مقدر ہو تو آدمی سمندر کی بجائے گٹر میں گر کر بھی مر جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ ہماری جیت یہ نہیں ہے کہ ہم خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں، ہماری جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی ہمارا احساس اور اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے۔ نام اور رتبہ خریدا نہیں جا سکتا، یہ در حقیقت آپ کے قول اور کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ پیسوں سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہو سوائے 3 چیزوں کے: زندگی، صحت اور خوشیاں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو پکارا نہیں کرتے، پھر بھلا تم کو کیسے نہیں نوازے گا؟ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لے۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ بات میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ بنسبت الفاظ کے لہجہ کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ تم قابل رشک ہو، یقین جانو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی میلوں دور ہو کے بھی کسی شخص کے دل و ذہن پر حکمرانی کر سکے؟ ہاں تم ہو، تم وہی، بالکل وہی ہو، میرے دل کے حکمران۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ پوری دنیا کے لیے بھی اگر آپ عام سے ہو جائیں، لیکن کسی ایک کے لیے آپ پوری دنیا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نظر رکھا کریں ایسے دلوں پر جو آپ کی فکر کرتے ہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی چلا جائے گا؟ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ یاد آئیں تو آپ کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔
اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ اب دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ اب پر رحم فرمائے گا، آمین۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ ہزار رستے، لاکھوں در، کتنے لوگ، بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، بہت سی دعائیں آپ کے لیے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ ظرفی، اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ اللہ پاک آپ کو طویل عمر، صحت مند زندگی، دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرمائے اور آپ کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، آمین۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خدا تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو اس پر صبر کرو۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کچھ نہیں ہے مگر کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے، لوگ حالات کے بس میں ہوتے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں شبنم کی طرح، گر کے بھی خاموش ہی رہوں خوشبو کی طرح، درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے اب سے مانگا تھا۔ بولنا سب کو آتا ہے پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کار آمد ہے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک دن آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں گے اور تب جانیں گے کہ اللہ نے آپ کو کس کس موڑ پر تھاما۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔
رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے۔ اب خوشبو کے عوض پھول کو کیا دیتے ہیں؟ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو، تو کہو الحمدللہ۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھی کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل پر نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ اس دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ہر کوئی موت کے منہ میں جانے والا ہے، اس لیے موت سے پہلے موت کے بعد کی دائمی زندگی کی تیاری کرنے میں بھلائی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ بھی ہمیں غلط نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ وہی غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز بہت، پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت، ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ دکھ تو یہ ہے کہ وبا سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی دن گزارے تھے۔ ایک اجنبی ہے مگر روشناس لگتا ہے، میری طرح مجھے وہ بھی اداس لگتا ہے۔ کروں تلاش تو شک ہو وجود پر اس کے، جو آنکھ بند کروں آس پاس لگتا ہے۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ میں کیوں کہوں حرف مرد کو غلط، وہ محبت اور عزت کمال کی دیتا ہے۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر لیا کرے، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ پت جھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا، جو قرض تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا۔ امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی ماموں مان لیتی ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ شعور کا ہے کرشمہ یا شوق تنہائی کہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ۔ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے بڑے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا
یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر شے خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ کرب بھی رنگ بدلتا ہی رہے تو قابل برداشت رہتا ہے۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل ایک ہی سہی، سفر الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کو نواز دیا جانا۔ آزمائش سب عطا ہے، ہر عطا آزمائش ہے۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے، ورنہ وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ تیری کمی کا احساس ہوتا ہے، کس کو سناؤں میں اپنا حال اے دل۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ امیر اور غریب میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ امیر جس کھانے کو کھا کر ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے، غریب اسی کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل چلتا ہے۔ امیر ڈائٹنگ کرتا ہے، غریب فاقے کاٹتا ہے۔ اللہ پاک نے اگر کسی کے دل میں تمہاری چاہت کا بیج بو دیا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک وہ پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ اب دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ دوست کبھی مایوس نہیں کرتے، دوست وہ ہوتے ہیں جو مایوسی دور کرتے ہیں، ان سے مل کر مرجھائے دل کھل اٹھتے ہیں۔ منفرد بنوں کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے، کس قدر پر کیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دکان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اب سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ روحوں کے درمیان مطابقت محبت کی سب سے مضبوط وجوہات میں سے ایک ہے، کیونکہ ہر شخص اس چیز کی تلاش کرتا ہے جو اس کے مطابق ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو۔ یہ سب لوگ فقیر ہیں،
اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ خاص ہوتی ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارے نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے قصور جلد معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی زندگی کی جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہو یا کردار کی۔ فرض کریں اگر آپ کسی صحرا میں کھو جائیں اور پانی کا نام و نشان نہ ہو، یا جنگل میں راستہ بھول جائیں اور بھیڑیے آپ کے تعاقب میں ہوں، یا سمندر کی تاریکی اور پاتال کی پستی میں باہر نکلنے کو ہاتھ پاؤں مارتے ہوں، اور اچانک کہیں سے مدد آ جائے تو وہ مدد کیسی نعمت ہوگی۔ کاش آپ جان سکتے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، کہتے تو کچھ نہیں پر ان کی موجودگی سے دل گھبراتا رہتا ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح کے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آنسو بہانے والا بے بس۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ محبت سحری میں پیے گئے آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے گھونٹ کی گنجائش نہ ہو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ کسی نے پھول سے پوچھا
तुम हर किसी को खुशबू देते हो, आज तक तुम्हें क्या मिला? फूल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेना देना कारोबार है, जो देकर कुछ ना ले वही सच्चा प्यार है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। लड़कियों को दीनी तालीम लाजमी दो, क्योंकि जब मां दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके अल्फाज आपके खानदान का पता, मिजाज और आपकी तरबियत का पता दे रहे होते हैं। कुछ चीजें अपनी हया की वजह से अनमोल होती हैं, खास होती हैं, कीमती होती हैं और नायाब होती हैं। जन्नत में छपी हूरों की हया, बंद सीप में छुपे मोतियों की हया, गहरे पानी में छुपे गोहर की हया, कोयले की कान में छपी हीरे की हया, साहिलों की रेत में छपी सीप की हया, आंख में छुपे आंसू की हया, पर्दे में लिपटी लड़की की हया। मौजूदा वक्त में अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जिस चीज से ज्यादा सुकून और राहत हासिल होती है वो तालिब ए इल्म और नेक बीवी है। जब नाबीना को बीनाई मिलती है तो सबसे पहले वो इस लाठी से जान छुड़ाता है जो उसका वाहिद सहारा थी। जहां सब्र होता है वहां शकवा नहीं किया जाता। ईमान की सबसे बड़ी कुंजी एतबार है। हम यकीन तो कर लेते हैं मगर कभी एतबार नहीं करते। हम कह देते हैं कि खुदा हमारे साथ है, मगर हम कभी इस पर सच्चे दिल से एतबार नहीं करते। हम इस खुदा को अपना आखिरी सहारा बनाते हैं, पहला क्यों नहीं? अपने आंसू पूंछने से, खुद ही तसल्ली देने से दिल बड़ा मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयां रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ भी नहीं देते। दोनों मामलात में इंसान बेबस है, गम से भाग नहीं सकता और न ही पैसे से खुशियां खरीद सकता है। कोई सख्त दिल पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। मुस्कुराएं, दुनिया आपकी उदासी से नहीं बदलेगी। मुझे दुनिया के बनाए हुए कवानीन से सख्त नफरत है। जो कत्ल करने वाले को तो मौत की सजा देते हैं, मगर जो रूह को कुचल देते हैं वो आजाद फिरते हैं। तुम आखिरत में एक तमन्ना जरूर करोगे, काश थोड़ी नेकियां और कमा लेता। आज मौका है, कमा लो। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आप पर किया हो। जिन लोगों की ज़बानें हमेशा दूसरों के लिए दुआ में मुतहर्रिक रहती हैं, अल्लाह कभी भी उनकी झोली खाली नहीं रखता। या अल्लाह हमें हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, सेहत कामला और रिस्क में वस्ते अता फरमा, आमीन। इस्लाम के लिए थोड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर लो, क़यामत की बड़ी तकलीफों से बच जाओगे। अपने रिस्क, औलादा और मोहब्बत को लोगों से छुपा कर रखो। हसद सिफली है, हासिद किसी चीज को देख ले तो वो तबाह हो जाती है। नेकियां कमा कर जन्नत में जाओ ताकि तुम्हें हमेशा की आजादी मिल जाए। किसी के ऐब को बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तो हिसाब ना कर। बुरी नजर से ना देख मुझको देखने वाले, मैं लाख बुरा सही तो अपनी नजर खराब ना कर। कोई ऐसे ही आपको रोंदने का हौसला नहीं कर लेता। पहले इसे यकीन करना पड़ता है कि आप उसके कदमों में ही हैं। जब तक कोशिश करते रहोगे कभी नाकाम नहीं होगे, क्योंकि गाड़ी चलती रहे तो मंजिल पे जरूर पहुंच जाती है। कुछ आहें, कुछ सिसकियां, कुछ आंसू राज होते हैं आपके और रब के दरमियान। उन्हें लोगों के कंधों पर बहाकर जाय ना कर देना, उनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। ये जमीन पर बसने से कब्ल अर्श वाले की निगाह में आते हैं। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। अल्फाज तो सभी समझ लेते हैं, मगर दिल को चाह इस एक की होती है जो खामोशियां समझ सके। अपनी औलाद की तरफ देखकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पुकारा करो। पता नहीं कितने लोग तरसते हैं
اس نعمت کے لیے ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اسے ضرور کیجیے۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو اب کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ جیسی ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ فیصلہ ریل کی پٹری کے کانٹے کی طرح ہوتا ہے، کانٹا غلط بدلا جائے تو ایک لمحے میں منزل بدل جاتی ہے۔ بہنوں کے بغیر زندگی بد ذائقہ اور بے رنگ سی ہے۔ رب کائنات میری اور اب سب کی بہنوں کو ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلے پر ہو، مستقل مزاجی کی دوربین سے نظر آ جاتی ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب تم دعا یقین کے ساتھ کرتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ دو روٹیاں ہوں، سکون کی تھوڑی سی دال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں، لیکن حلال ہو۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ مجھے خرچ کرنا ذرا سوچ کے، میں بہت کم ہوں بچا ہوا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کرے، اللہ ہے نا، اب اس سے بات کریں۔ بیماریوں میں سب سے بڑی دل کی بیماری ہے اور سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائے گا نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹتی ہے۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ زندگی کو غنیمت جانو، یہ عنقریب تم سے لے لی جائے گی۔ یہ مالک ایک کن فیکون سب کی مشکلیں آسان فرمات دے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو
تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ بعض لوگوں کی زبانیں تلوار سے بھی تیز ہوتی ہیں، تلوار سے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن دل میں دیے گئے زخم نہیں بھرتے۔ بندوں کے ساتھ معاملات میں اپنی زبانوں کی تیزی مت دکھائیں۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا: 1 کبھی بد نظری نہ کرنا، 2 کبھی مایوس نہ ہونا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہٹ اور معمولی آنسوں سے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں، لیکن وہ زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان رویوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں: مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، اب سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقات کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر بھروسہ مت کرنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ ایک اچھا تعلق بارش کی طرح نہیں کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہے، خاموش مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے: زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے: یا رب، جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں، اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے: جب آپ کسی کی جوڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا، بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس بیماری سے بچائے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو، مگر ہوتا نامحرم ہی ہے۔ اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔
مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی طرح سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی سچ ہے، تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن۔ تم تو بہت امیر تھے، دولت کہاں گئی؟ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ پورا دن سو کر گزارنے کے بعد لوگ کہتے ہیں 10 روزے رہ گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک ان پڑھ لیکن باپردہ اور باحیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے، جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ شاعر نے کہا، ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ حجاب ایک کپڑے کا ٹکرا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک الگ الگ مکمل طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہے، اتارے تو بوجھ جاتی ہے، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے، ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ حادثوں کا مقصد انسان کو مزید مضبوط بنانا ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ مسکرانا ہی بھول جائے۔ کبھی کبھی انسان کو مسکرا لینا چاہیے، ورنہ مسکراہٹ اجنبی ہو جاتی ہے، اور اس اجنبیت اور شناسائی کے کھیل میں انسان جو خود کو کھونے لگتا ہے۔ اصل طاقت تو ٹھنڈے رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بے جا سوچتی نہیں رہتے۔ کبھی بھی خود کو کم تر نہ سمجھی، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں، ہاں مگر اس سے ہر شخص خریدا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو ان کے انداز نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق جواب دیں۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ انسان کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا میں رہنا بہت مشکل ہے، ضمیر کو زندہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں لوگ بکتے ہیں کاغذ کے چند ٹکڑوں پہ، جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور خوابوں کا عکس ہوتا ہے۔
رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ کچھ باتیں بھلا دی جائیں، وہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب تک یاد رہتی ہے ہمارے دل میں کانٹوں کی طرح چبھتی رہتی ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے، سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ دنیا کے 5 کڑوے سچ: پہلا، ماں سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں۔ دوسرا، غریب کا کوئی امیر دوست نہیں۔ تیسرا، آج بھی لوگ دل سے نہیں، خوبصورت چہرے سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھا، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ پانچواں، جو شخص خاص ہوتا ہے وہی درد دیتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ چھوڑو وضاحت، مختصر کرتے ہیں۔ مجبوریاں تبھی آتی ہیں جب دل بھرتے ہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ ان دعاؤں پر کن کے دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار تو یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی، اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو اب سے برا کوئی نہیں۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ محترم صرف وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو احساس ہو کہ آپ قابل احترام ہے۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ چھو نہیں سکتے، کیونکہ جو بہاؤ اس کا گزر گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں گزرے گا۔ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، ٹیسٹ کرو یا ویسٹ کرو، پگھل تو رہی ہے۔ اس لیے زندگی کو ٹیسٹ کرنا سیکھو، ویسٹ تو ہو ہی رہی ہے۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، اور لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے شکوہ نہیں، اس کا شکر ادا کیا کرے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ خوشی دینا سیکھیں، غم تو رشتہ دار بھی دیتے ہیں، وہ جو روتے کو ہنسانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اگر وہ روئیں تو انہیں کون ہنسا سکتا ہے؟
میرے مولا میری تنہائی مٹانے کے لیے میرے جیسا ہی تو ایک اور بنا سکتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔